اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 112 پڑھی گئی ہے۔ لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے، بھلا کیوں نہیں من جس نے اسلمہ جھکا دیا، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، بلا من اسلم وجہہ للہ کیوں نہیں جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، وہو محسن اور وہ نیکوکار ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، فلہ تو اس کے لیے، اجرہ عند ربہ اس کا اجر ہے اپنے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور اس کے لیے کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مفہوم اس آیت کا یہ ہے، ہاں بلا شبہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ ٹھیک طرح سے عمل کرنے والا ہے، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت سے پہلے جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ صرف یہودی یا عیسائی یہ کہتے تھے کہ صرف عیسائی جنت میں جائیں گے، ان کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کا جواب دیا گیا یہ تو صرف ان کی خواہشیں ہیں، ورنہ ایسی بات نہیں ہے، اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ اور بہت سارے اہل کتاب یہودی و نصرانی یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو اپنے دین سے پھیر لیں، تو ان کی اس بات کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ جنت میں جانے کے لیے یہودی یا نصرانی ہونا ضروری ہے، بلکہ بتایا یہ جا رہا ہے، اور مولانا امین حسن اصلاحی تفسیر تدبر قرآن میں اس کی تفسیر اس طرح بیان کرتے ہیں کہ نجات کی اصلی راہ کیا ہے، یعنی نجات یافتہ اور جنت کا مستحق ہونے کے لیے یہودی یا نصرانی ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آدمی ایک تو مسلم بنے، یعنی اللہ کے سامنے جھک جائے، اور دوسرے یہ کہ محسن بنے۔ اسلام کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو پورے طور پر اللہ کے حوالے کر دے اور اس کے نبی اور رسولوں میں کوئی تفریق کیے بغیر اپنی زندگی کو اس کی شریعت کے تابع کر دے۔ یہودی اور نصرانی چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اس لیے وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے انکاری اور قرآن کے انکاری ہو گئے۔ انہوں نے قرآن سے کفر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کیا، انکار کیا ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا۔ احسان کا مفہوم یہ ہے کہ شریعت کے احکام کی تعمیل پورے خلوص، پوری دیانتداری اور کامل راستہ بازی کے ساتھ کرے۔ جو لوگ اس طرح اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت کا حق ادا کریں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ یہی تمام انبیاء اور تمام آسمانی صحیفوں کی تعلیم ہے،
اور یہی عقل اور فطرت کا تقاضا ہے، اور یہ پورا مضمون قرآن میں مختلف جگہ پہ بیان کیا گیا ہے، جیسے اسی صورت کی آیت نمبر 78 تا 81 میں بھی تفصیل سے یہی مضمون ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکانے کی توفیق عطا فرمائے اور احسان کا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہاں تاکہ نجات یافتہ ہونے اور مستحق جنت ہونے کا راستہ ہم اختیار کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔